آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ ریٹائرڈ جج مرزا راحت بیگ رات کو کسی بات پر غور کرتے ہوئے اپنی حویلی میں ٹہل رہے تھے۔ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا اور پچھلے ہی دنوں ان کے جوان بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی قبر حویلی کے ایک گوشے میں ہی بنا لی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے کی قبر پر پڑی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے قبر کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے وہاں پر؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے وہاں پر؟ انہوں نے زور سے پکارا۔ قبر کے پاس بیٹھا ہوا آدمی زور سے ہڑبڑایا اور رات کے اندھیرے میں بھاگ نکلا۔ آواز سن کر چوکیدار آیا تو انہوں نے پوچھا، کون آیا تھا یہاں پر؟ کوئی نہیں صاحب جی، میں تو گیٹ پر ہی تھا۔ چوکیدار نے صفائی پیش کی۔ کوئی تو آیا تھا یہاں پر، میں نے خود اسے ابھی یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرزا صاحب چلتے چلتے بیٹے کی قبر تک پہنچ گئے۔ مرزا صاحب نے دیکھا کہ قبر کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب نے چوکیدار سے کہا، یہ دیکھو، یہ بھی کوئی رکھ کر گیا ہے۔ چوکیدار نے بولا، صاحب جی، ہو سکتا ہے چھوٹے صاحب کا کوئی دوست ہو۔ دوست کو رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ گھبرایا اور بھاگا کیوں؟ مرزا صاحب نے چوکیدار کے خیال کو مسترد کر دیا۔ چوکیدار نے کہا، جو کوئی بھی تھا صاحب جی، یہاں سے آگے حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ باڑ اونچی کرا دیں تو یہاں بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ مرزا صاحب نے چوکیدار کو ہدایت کی، تم اس طرف کی نگرانی کرو، سخت نگرانی کرو، اور جو کوئی بھی ہو اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چار مہینے گزر گئے، پھر کوئی اس طرف نہیں آیا۔ ایک دن صبح 10 بجے علاقے کے تھانے سے پولیس افسر کا فون آیا۔ پولیس افسر نے مرزا صاحب سے کہا کہ ہم نے کچھ ڈاکوؤں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، مہربانی کر کے 10 منٹ کے لیے تشریف لے آئے۔ مرزا صاحب حیران و پریشان تھانے پہنچ گئے۔ ارے آئیے مرزا صاحب، آپ ہی کا انتظار تھا۔ یہ وہ ڈاکو ہے جو آپ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مرزا صاحب تھانے پہنچے اور اس ڈاکو کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ لڑکا ہو بہو ان کے بیٹے کی شکل اور اسی عمر کا تھا۔ پاپا۔ لڑکے کے پاپا کہنے پر مرزا صاحب بے اختیار اس کے طرف بڑھے۔ ارے میرا شیراز، میرا بیٹا۔ لیکن فوراً انہیں یاد آ گیا کہ ان کے بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اب میرا کوئی بیٹا نہیں۔ پاپا، میں آپ کا شیراز ہوں۔ آپ اتنی جلدی کیسے بھول گئے مجھے؟ یہاں سے لے کر چلیے مجھے پلیز پاپا۔ میرا خیال ہے آپ بیٹھ کر بات کر لیجئے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ پاپا، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کیوں نہیں پہچانتے مجھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اوہ، تو تم میرے بیٹے کا نام بھی جانتے ہو؟ پھر تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو چند مہینے پہلے مر چکا ہے۔ میں نے خود اسے قبر میں اتارا تھا۔ تم اس کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو، میری جائیداد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ مرزا صاحب نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ پاپا، مجھے گھر کے قریب سے ان ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ مجھے سردار کے پاس لے گئے، جسے سب استاد کہتے تھے۔ مجھے یاد ہے سردار مجھے دیکھ کر چونکا تھا، پھر اس نے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ میری کڑی نگرانی کی جاتی تھی پاپا۔ مرزا صاحب کسی طرح اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے۔ میں تمہاری اس کہانی پر کیسے یقین کر لوں جسے تم استاد کہتے ہو؟ ممکن ہے اس نے میرے بیٹے کو کہیں دیکھ لیا ہو اور اسی وقت اس نے سوچا ہو کہ اس کی شکل کا لڑکا میرے گروہ میں شامل ہے، اس لیے میرے اصل بیٹے کو اغوا کر کے اس کی جگہ تمہیں میرا بیٹا بنا دیا جائے۔ لیکن میرا بیٹا بیمار ہو کر مر گیا تھا۔
तो इसका मंसूबा नाकाम हो गया। पापा, मुझे नहीं पता वो कौन है जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं। आपका बेटा तो मैं हूँ। अच्छा, तो ये बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो? पापा, आप ही तो मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। आपने मुझ पर छोड़ दिया था कि मैं जिस शोबे में जाना चाहूँ जा सकता हूँ, और फिर जब इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था तो आपने मुझे मेरी पसंद का कंप्यूटर भी खरीद कर दिया था। ये बात तुम्हें किसने बताई? मिर्जा साहब का शक अपनी जगह बरकरार था। सिर्फ यही नहीं, आप जो कुछ पूछेंगे मैं सही सही बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा, तुम मेरे बेटे हो, तो बताओ कि तुम्हारी माँ का इंतकाल कब हुआ था? 4 साल पहले, और इसके 1 साल बाद आप मुलाजमत से रिटायर हो गए थे। इसी साल मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था। तुम्हारी तारीख पैदाइश क्या है? 29 फरवरी 1992। मेरा बेटा पाबंदी से डायरी लिखता था। शायद वो डायरी भी तुम्हारे हाथ लग गई, जिससे ये सारी मालूमात तुम्हें हासिल हो गई। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरा एक बेटा था जो मर चुका है। अब इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। मिर्जा साहब ने उसे अपना बेटा तस्लीम नहीं किया और फौरन जाने के लिए खड़े हो गए। बाबा, बाबा बात सुने बाबा, मैं आप ही का बेटा हूँ बाबा। घर पहुंचकर मिर्जा साहब बड़ी उलझन में मुब्तला हो गए। वो मेरे बेटे का हमशक्ल है, क्या उसे अपना बेटा बना ले? लेकिन नहीं, ये साजिश के तहत बेटा बनना चाहता है। ये जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इससे बेहतर है कि अपनी जायदाद फलाही इदारे के नाम कर दूं। सोच सोचकर मिर्जा साहब की भूख प्यास उड़ गई थी। उसी रोज शाम के वक्त लॉन में मिर्जा साहब बैठे हुए थे। अरे भाई, जब कह दिया साहब बिजी हैं तो बिजी हैं, फिर काहे दिमाग खराब कर रहे हो? अरे भाई जाओ यहाँ से। बात समझने की कोशिश करो, साहब से मिलना बहुत जरूरी है। साहब जी, मैंने इनको बोला है कि साहब बिजी हैं, मगर ये बज़िद हैं कि आपसे मिलकर ही जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। मिर्जा साहब ने उस आदमी का जायजा लिया और पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं जज साहब? मैं दिलावर हूँ, उस्ताद दिलावर। मिर्जा साहब एकदम चौंक उठे और माजी में जा पहुँचे। दिलावर ने फिर कहा, 20 साल पहले आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। मैं इस बात का इंतकाम लेना चाहता था। आपके घर काम करने वाली मासी को पैसे देकर मैंने अपने साथ मिला लिया। उसी से मुझे मालूम हुआ कि आपके यहाँ औलाद होने वाली है। फिर मैंने आपकी काम करने वाली को लालच दी, बहुत बड़ी रकम की लालच। उसने बड़ी चालाकी से बच्चा मेरे हवाले कर दिया। मैं उसे डाकू के रूप में आपके सामने लाना चाहता था। मिर्जा साहब ने कहा, अच्छा, तो अब समझा। जो डाकू गिरफ्तार हुए हैं वो तुम्हारे कारिंदे हैं। उनमें से एक मेरा बेटा होने का दावा कर रहा है, और तुम ये मनगढ़ंत कहानी इसीलिए मुझे सुनाने आए हो कि मैं उसे अपना मानकर सब कुछ उसके हवाले कर दूं। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मेरा बेटा पैदाइश से लेकर अपनी वफात तक मेरी नजरों के सामने रहा है। दिलावर ने आंखों में आए हुए आंसू साफ किए और कहा, आप जिस मरे हुए बेटे की बात कर रहे हैं, उसकी परवरिश मैंने की थी मिर्जा साहब। वो मुझे अपना ही बेटा लगता था। मिर्जा साहब झुंझला गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या वो मेरा बेटा नहीं था जिसका इंतकाल हो गया है, जिसका इंतकाल मेरे घर में हुआ था, और थाने में वो बंद लड़का मेरा बेटा है? जो फोत हो गया वो भी आपका बेटा था, और जो थाने में बंद है वो भी आपका बेटा है। आपके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जो हम शक्ल थे। आपके जिस बेटे को मैंने अपना बेटा बनाकर पाला था, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। एक दिन ना जाने क्यों मैंने उसे सच सच बता दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बल्कि एक जज के बेटे हो, और तुम्हारा एक भाई भी है। यहाँ तक कि मैंने उसे आपके घर का पता तक बता दिया। वो अपने भाई और बाप से मिलने के लिए बेचैन रहता था।
ایک بار وہ سخت بیمار ہو گیا. اسی دوران وہ چپکے سے ڈیرے سے نکل کر اپنے باپ اور بھائی سے ملنے چل دیا. شاید وہ گھر تک پہنچ کر بے ہوش ہو گیا تھا اور آپ کے ملازم اسے آپ کا بیٹا سمجھ کر اندر لے گئے، جہاں ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا. شاید آپ اس وقت گھر پر نہیں تھے. ہاں، مجھے فون پر اطلاع دی گئی تھی اس کی طبیعت خراب ہونے کی. جب میں وہاں پہنچا تو وہ مر چکا تھا. دلاور نے اپنی بات جاری رکھی. آپ کا دوسرا بیٹا اس وقت گھر پر نہیں تھا، یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی. ادھر جب مجھے خبر ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ آپ کے گھر گیا ہوگا. پھر میں نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ وہ اسے پکڑ کر لائیں. جب میرے بھیجے ہوئے لوگ وہاں پہنچے تو انہیں شراز نظر آ گیا اور وہ اسے میرا بیٹا سمجھ کر اٹھا لائے. میں شراز کو دیکھ کر چونک گیا تھا. مرزا صاحب یہ ساری باتیں سن کر حیران تھے. انہیں کچھ یاد آیا. اس دن قبر پر پھول ڈالنے تم ہی آئے تھے نا؟ ہاں، وہ میں ہی تھا. مجھے اس سے بہت محبت تھی. میں اب آپ کے دوسرے بیٹے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کوئی جرم نہیں کیا. مجرم میں ہوں کہ میں نے آپ کا ایک بیٹا چھینا اور دوسرے کو بھی چھیننا چاہتا تھا. تو تم اقبال جرم کر رہے ہو؟ اور ہاں، میں اب خود کو قانون کے حوالے کر رہا ہوں. مرزا صاحب نے اسی وقت ڈرائیور کو آواز دی. ارے جلدی گاڑی نکالو، جلدی تھانے چلنا ہے. میرا شراز زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے. گاڑی تیار ہے صاحب، آپ آ جائیے. کرمو سے جا کر کہو کہ مٹھائی منگوائے اور پورے علاقے میں بٹوائے. میرا بیٹا گھر آ رہا ہے. مرزا صاحب کی آنکھوں میں غم اور خوشی کے آنسو تھے. انہیں ایک بیٹے کی موت کا دکھ تھا اور ایک بیٹے کے مل جانے کی خوشی بھی تھی.